السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اندر جگہ ہے میرے بھائی، قریب آ جاؤ ادھر، میرے قریب میں جگہ بہت ہے، باہر جتنے بھی لوگ جن کو جگہ نہیں ہے وہ لوگ اندر آ سکتے ہیں، اندر جگہ ہے بھائی، ادھر آپ تھوڑا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، یہاں پر بہت جگہ ہے، دیکھیے ہاں اس طرف بھی ہے، دیکھو ماشاءاللہ۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ ماشاءاللہ بڑا ہی بہترین مجمع ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن و سنت کی باتیں سننے کے لیے اتنی تعداد میں یہاں پر جمع ہوئے، تو میرے بھائی یہاں پر جمع ہونے کا فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ جمع ہونا تو کئی مرتبہ اسے جمع ہوتے ہیں ہم لوگ، لیکن جمع ہونے کا فائدہ کب ہوگا؟ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم لوگ سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی نیت سے اگر جمع ہوئے تو فائدہ ہوگا، ورنہ صرف ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے چھوڑ دیں گے تو اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صرف کانوں کے مزے کے لیے سنیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف تھوڑا ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے بھائی سنڈے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چلو گھر میں پکانے کا بھی ٹینشن ختم ہو گیا، اجتماع میں چلے گئے تو کھانا بھی ریڈی ہے، پورے فیملی کے ساتھ آئے، کھانا کھا لیے چلے گئے، ٹائم پاس ہو گیا، اس نیت سے آئے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب یہاں پر، آپ بھی اور میں جو بول رہا ہوں میری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ جو کچھ بھی میں کہوں گا اس پر میں بھی عمل کروں، اور آپ سب بھی اس نیت سے جمع ہوں گے، سنیں گے کہ انشاءاللہ جو کچھ بھی اللہ رسول کی باتیں سنیں گے اس پر ہم سب بھی انشاءاللہ عمل کریں گے۔ میرے بھائی آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں، میں آپ سے بھی کچھ سننا ہے، صرف منڈیاں ہلانے سے نہیں چلتا، کچھ بولنا ہوگا، زبان سے بولنا ہوگا، کم از کم انشاءاللہ۔ ہاں، کیونکہ جمعہ کا خطبہ جو رہتا نا بھائی، وہاں پر مول صاحب کو بولنے کا موقع نہیں ملتا، سوال کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ جو مجلس ہے نا، یہاں پر میری عادت ہے کہ میں کچھ پوچھتا ہوں، کبھی کبھی کچھ بات بولتا ہوں آپ کو، تو آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں، تھوڑی بہت جواب دے دینا آپ بھی، تھوڑا بہت جب جواب دیں گے تو انشاءاللہ ہماری سستی بھی ختم ہو جائے گی اور سکون سے آرام سے باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ سیکھنے کی مجلس ہیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھیں انشاءاللہ، ورنہ صرف خاموشی سے بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد سستی آ جاتی، تھوڑی دیر کے بعد موبائل آ جاتا، کوئی میسج آ جاتا، کسی کا کال آ جاتا، آرام سے اٹھ کے چلے جانا دل بولتا، یا نیند آ جاتی، سو جانا دل بولتا، یہ سب چیزیں ہوتی۔ یہ سب چیزیں دور کرنا بولے تو کچھ آپ بھی بات کرنا، کچھ میں بھی بات کروں گا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک مجلس قائم ہوئی، ایک جگہ بیان ہو رہا تھا، کہتے اب میں زیادہ فصیح اردو نہیں بولتا ہوں، انشاءاللہ میری اردو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی، میں موٹے موٹے الفاظ سادہ سیدھا انداز میں بولتا ہوں۔ میں ایک جگہ ایسا بیان ہو رہا تھا، کہتے بیان سناتے سناتے مول صاحب پوچھے، کہتے کیا میاں تم لوگ سب سن رہے نا، کون کون جنت میں جاتے ہاتھ اٹھاؤ بولے، کہتے پورے لوگ بیان سن کے کون کون جنت میں جاتے ہاتھ اٹھا بولے تو ہاں مول صاحب میں بھی جاتا ہوں، میں بھی جاتا ہوں۔ کس کس کی خواہش ہے جنت میں جانے کی؟ ہاتھ اٹھا بولے تو سب ہاتھ اٹھائے گئے، لیکن اس میں اکلا ہاتھ نہیں اٹھایا گئے۔
अरे क्या हुआ मियाँ, तू कहीं को हाथ नहीं उठाया बोल के मौलवी साहब पूछे करते। नहीं मौलवी साहब, मैं कौन सा भी काम करे तो मेरी बीवी को पूछ के करता हूँ, अब भी तुम पूछे ना, थोड़ा बेगम को पूछ के आता हूँ बोला करते। ऐसा तो नहीं है ना भाई? नहीं मौलवी साहब तुम पूछ रहे हैं मगर हम बेगम को पूछे तक कुछ भी जवाब नहीं देते, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना इंशाल्लाह? गोदावरी खाने वाले ऐसे तो नहीं है ना इंशाल्लाह? नहीं, हम हमारी मर्जी से कुछ जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। हाँ, और मेरी माँ बहनें ऊपर सुन रही, आने से देखा मैं भाई खवातीन का कहाँ है इज्तिमा, इमाम साहब को पूछा आए, बोल रहे कि ऊपर है। अब हमारे खवातीन का तो मसला अजीब ही रहता, पता नहीं अब तुम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तुम लोग कोई मोबाइल देखे तो सो गए तो कुछ तो भी करे तो मैं देखता हूँ तुम्हारे को बोलता हूँ भाई ऐसा ना को करो बोल के। अब औरतों को कौन बोलना, उन्होंने तो फिर अपनी दुनिया में रहते। अक्सर जगह सब जगह यहाँ कैसा रहता नहीं मालूम माहौल, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ खवातीन में कभी कभी मेरी बेगम को भेज देता हूँ, जाओ थोड़ा देखो क्या कर रहे औरतें। अब यहाँ दूर है लंबा है सफर बोल के नहीं लाया, नहीं तो अक्सर मेरी बेगम के साथ ही जाता हूँ मैं, उन्होंने जाके देखते क्या है औरतों का हालत। एक बार ऐसा गया था एक जगह, ईद से पहले एक ताखरात हो रही थी, रमजान से पहले ताखरातों में बयाना होते ना भाई, बेगम को लेके गया, उन्होंने ऊपर गए, मैं नीचे बयान कर रहा हूँ। आने के बाद रिपोर्ट क्या है पूछा, क्या हुआ जी कैसा सुन रहे औरतां, बोले तो अब 29वीं ताखरात थी, लास्ट ताखरात, सुबह को ईद, एक दिन के बाद ईद। तो कान जी तुम क्या बोल रहे, क्या कर रहे, कौन बयान कर रहे, उनको कोई मतलब ही नहीं है। सब आते आते मेहंदी के कोमा लेके आ लिया, अच्छा बैठ के मेहंदी डाल ले रहे मस्जिद में। हाँ, औरतां के हालात ऐसे रहते। और क्या है, यहाँ दूर दूर से दूसरे करीब करीब के गाँव से भी आए होंगे, आसपास के महल्ले से भी आए होंगे, औरतां सब जम जाते हैं। हाँ एम खाला मंची उन्नवा, खालू मंची उन्नवा, दादी मंची उन्नवा, अच्छे है कि सब, हाँ खैर खैरियत, ये सब पूछ लेने में चले आते। किसकी शादी कब है, किसके बच्चे कब है, हाँ किसको कितने बच्चे हैं, किसके गले में क्या है, किसके बालां कैसे है, किसके साड़ियाँ कहाँ हैं, कौन से शॉपिंग मॉल में खरीदे, ये सब चीज़ें बातें कर लेते बैठते औरतां। तो जब कभी भी ऐसी मजलिसें होती हैं, खवातीन को भी जिम्मेदार बना के रखो ऊपर, कोई बात नहीं करेंगे आपस में और गौर से सुनेंगे। अगर मेरी बात अभी भी सुन रहे औरतां तो मेरी माँ बहनों, आप लोगों में या मस्जिद के जो भी जिम्मेदार है उनके घर वाले अगर हैं तो आप लोग वहां जिम्मेदारी संभालो, जरा गौर से सुनो बोलो। आप लोग हम भी घर से भेजते हो तो औरतों को ये नसीहत करके भेजना इंशाल्लाह, ठीक है ना भाई? हाँ, और हमारी मजलिसें कैसा होना मालूम है, हम आप बैठे ना, कैसा होना हमारी मजलिस बोले तो मिसाल के तौर पर हम शादी में जाते, समझो किसी की शादी में गए, किसी के फंक्शन में गए, कुछ तो भी दावत में गए, सुबह को हम काम करने जाते, हम जहाँ कारोबार करते, दुकान में रहते, कोई भी दोस्ता मिलते, पड़ोसियाँ मिलते, क्या बोलते, अरे कल रात को शादी में गया रे, कितनी अच्छी बिरयानी थी, बोलते कि नहीं बोलते? अरे क्या मस्त पकाया रे मियाँ, तू नहीं आया कि बिरयानी अच्छी थी, मीठा अच्छा था, इनो ऐसे थे, उनो वैसे थे, कुछ तो भी बोलते ना भाई, मिलने के बाद बोलते हैं। लेकिन इतने बयान सुनने के बाद, कल बयान में गया था रे भाई, कितनी अच्छी बातें अल्लाह रसूल की सुना था मैं, मालूम है बोल के बोलते, ये नहीं बोलते। देखो हमारी परेशानी है। आज ये जो फोन आया ना हमारा जियो, जब से ये अनलिमिटेड हो गए ना, 1 साल का एक ही बार रिचार्ज कर दो, 3 महीने का एक ही बार रिचार्ज कर दो, घंटे घंटे फोन में बातें करते। आज के बाद कैसा, अच्छा जितने भी फोन में बातें करते क्या करते, खाला अच्छे है कि, भाई अच्छे है कि, बहन अच्छे है कि, ये बातें सुनते। और शादियां हुई है तो फंक्शन हुई है तो वहां खाना अच्छा था, यहाँ बिरयानी अच्छा था, यहाँ कपड़े अच्छा था, ये बोलते। लेकिन फोन में भी कभी रात को हम इज्तिमा में गए थे जी, ये बात सुने बोल के कभी फोन में किसी को बोलते? एक आयत देखो कुरान में ही अल्लाह ऐसा बोले कहते जी, अपन ऐसा नहीं करना बोल के कभी बोल लेते। और हदीस में ऐसा सुने जी, हम अल्लाह के रसूल ऐसा बोले, ये गुनाह कहते, ऐसा नहीं करना कहते बोल के कभी फोन में एक औरत दूसरी औरत को कब तो भी बोले सो सुने जी? ना औरतां बोलते ना मर्द बोलते। यहाँ सुने, यहाँ खत्म। मस्जिद में बैठे सुने सोती देर अच्छा बोले मौलवी साहब, मस्जिद से बाहर निकले खत्म, क्या बोले कि क्या है कि किसको भी याद नहीं है। ऐसा नहीं होना मेरे भाई। अगर ऐसा सुनेंगे ना, ऐसा सुनेंगे ना कि जो सुने आज यहाँ पर, वो कल परसों 1 महीना कभी भी अगर हमारे दोस्तां पड़ोसियां रिश्तेदारां कहीं तो भी मिले तो उनको बोलना, कुछ तो भी बोलेंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छी मजलिस, बहुत अच्छी आवाज में आप इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह भी बोले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस बैठने को कबूल फरमा।
اللہ ہم یہاں جو کچھ بھی بول رہے، جو کچھ بھی سن رہے، ان سب باتوں پر عمل کی بھی ہم کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ چلو، اسلامی بھائی چارہ جو عنوان ہے، ہمارے مسلمانوں کے تعلقات، ہمارے مسلمانوں کے آپسی محبت کیسے ہونا، یہ چند حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہماری حالت ایسی ہے، ہم مسلمان تو ہیں لیکن آپس میں دشمنیاں ہیں، آپس میں ناراضگیاں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، ایک دوسرے سے رشتے ناطے توڑ کے رکھ لیے، ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، ایک دوسرے کا نقصان کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے۔ حالت تو ہماری اتنی بری ہے، اتنی بری ہے، ایک مسجد کے مولوی دوسرے مسجد کے مولوی کو سلام نہیں کرتے، ایک مسجد کے مسلمان دوسرے مسجد کے مسلمان کو سلام نہیں کرتے۔ ہم ان کا نقصان چاہتے ہیں، وہ ہمارا نقصان چاہتے ہیں، ایسے حالات ہیں۔ حالانکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں، ہے نا بھائی؟ ہم دو ہی چیزوں کو مانتے نا، کسی بڑے کی، بزرگ کی قصے، کہانیاں، جھوٹے واقعات، یہ سب مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ بولیں گے آپ زبان سے؟ نہیں۔ ہم قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے، لیکن قرآن اور سنت کہاں پر عمل کرتے ہم؟ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، سنت ہے، ایسا باندھنا، اس پہ لڑنے کے لیے تیار، جھگڑا کرنے کے لیے تیار، اس سنت کو زندہ کریں، ہاں سینے پہ ہاتھ باندھنا، بالکل۔ رفع الیدین کرنا ہے نماز میں، نبی کا طریقہ، آمین بولنا نماز میں، نبی کا طریقہ، لیکن اخلاق میں نبی کا طریقہ نہیں ہونا، گھر میں نبی کا طریقہ نہیں ہونا، شادیوں میں نبی کا طریقہ نہیں ہونا، کاروبار میں، دکان میں نبی کا طریقہ نہیں ہونا۔ نبی کا طریقہ صرف ہم نماز میں لے لیے بس، باقی کسی چیز میں نہیں لیے۔ اب وہ نبی کا طریقہ کون کون سا ہے جو ہم نہیں لیے، جس کو ہم یا تو بھول گئے یا جس پر ہم عمل نہیں کر رہے، وہ چیزیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائی ذرا غور سے سننا، اگر تم سچے قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں تو وہ سنتیں جس پر آج ہم عمل نہیں کر رہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، سننے کے بعد ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ چلو، سب سے پہلے قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ فتح آیت نمبر 29 محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہے وہ کافروں پر سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ صحابہ کیا تھے؟ کافروں کے ساتھ سخت تھے۔ اگر ان کے ساتھ کبھی جنگ کرنے کا موقع ملا، اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں تو ایسے دشمنوں کے ساتھ سخت تھے، لیکن آپس میں مسلمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل تھے۔ کیسے نرم دل تھے؟ کیسے نرم دل تھے؟ کتنی مرتبہ آپ لوگ یہ واقعات نہیں سنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کو جب ہجرت کر کے گئے نا، اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوا صحابہ بھی مکہ چھوڑے مدینہ کو گئے۔ اب مکہ سے مدینہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا غور سے سنو۔ خالی جانا بولے تو آج کی جیسا گاڑیاں لے کے بساں لے کے چلے جانا، یہ ہے کیا؟ نہیں۔ مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا بولے تو مکہ میں اتنے دن سے رہ رہے تھے، گھر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، رشتہ دار ہے، اولاد ہے، یہ سب چھوڑنا پڑتا۔ مدینہ جانا، اب مدینہ جانے کے بعد وہاں زمین نہیں ہے، گھر نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، کوئی پورے خاندان کو چھوڑ کے اکیلے صحابی جا رہے، کوئی بیوی کو چھوڑ کے اکیلے صحابی جا رہے، کوئی شوہر کو چھوڑ کے اکیلی صحابی آ جا رہی، کوئی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے، سب کچھ چھوڑ کے خالی ایمان کو بچا کے جا رہے بس۔ اور راستہ 450 سے 500 کلومیٹر کا راستہ، اور ایسا راستہ پتھریلا راستہ، پورے پتھراں پہاڑ، رات میں دن میں پیدل نکل گئے، اور پیچھے دشمن کون کہاں ملتا کہ کہاں پکڑ لیتا کہ کہاں قتل کرتا کہ۔ اللہ اکبر، ایسی حالات میں صحابہ چلے گئے۔ اب مدینہ گئے، دیکھو بھائی
سب کچھ چھوڑ کے آپ اپنے آپ سے سوال کرو، اگر آپ کو بولے کہ بھائی سب کچھ چھوڑو، تمہارا یہ جو گاؤں ہے، تمہاری گوداوری کنی چھوڑ دو، تمہاری بیوی بچے پیسے جائیداد سب چھوڑو، تم اکیلے نکلو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، آتے ہیں؟ کتنی تکلیف ہوتی؟ نہیں مول صاحب ایسا کیسا آ جاتے؟ بہت تکلیف کی بات ہے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن صحابہ گئے، اب وہاں جانے کے بعد مدینہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ ٹھیک ہے اے مکہ کے صحابی، تم مکہ سے آئے نا، کچھ بھی نہیں لائے ساتھ میں، تم ادھر آ جاؤ۔ اے مدینہ کے صحابی، تم ادھر آ جاؤ، تم اٹھو جی ادھر آؤ، تم اٹھو جی ادھر آؤ۔ دونوں کو بلائے، دونوں کو ہاتھ میں ہاتھ ملا دیے، تم دونوں بھائی بھائی ہے، جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھائی بھائی بنا دیے، اب وہ مدینہ کے صحابی، محبت دیکھو ان کی کیا کرے، مکہ سے ایسے صحابی کو بول رہے ہیں، اے صحابی، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، تو سب چھوڑ کے آیا، تیرے پاس گھر نہیں ہے، زمین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، آ جا، دیکھ میری زمین بتاتا ہوں، اتنی زمین ہے میری، یہ زمین میں آج کے بعد آدھی زمین تیری آدھی میری، بس آدھی تو رکھ لے۔ میرا گھر ہے نا، 2 گھر ہے دیکھ میرے مدینہ میں، ایک گھر تیرے کو دے رہا ہوں، ایک گھر میرا۔ ایک صحابی تو یہاں تک بولے کہ اے میرے ساتھی، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دے تو ایک تیری ایک میری۔ کیا ایمان تھا! سننے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ صحابہ کیسے ایمان والے تھے، خالی ہاتھ ملا دیے، اللہ کے رسول تم سب کچھ چھوڑ کے آئے نا، تمہارا سب کچھ آدھا آدھا۔ اگر ہمارے کو دینے کی بات آئی، ہم لوگ اگر کسی کو دینے کی بات آئی، کیا دے سکتے جی؟ میں آتا ہوں بھائی، کوئی مشکل سے آیا، کوئی پریشانی سے آیا، کوئی ایمان لا کے آیا، ہمارے کو دینا بولے تو خالی جیب میں سے 100 روپے بھی نہیں نکلتے۔ ارے دوسروں کو دینا تو دور کی بات، ہماری حالت ایسی ہے، سگے بھائی کو خالی ایک بالشت جگہ، گھر بنا رہوں رے بھائی، تھوڑا میرے کو ایک بالشت جگہ تیری چاہیے، بازو میں چھینا تیرا پلاٹ، تھوڑا ایسا ایک بالشت جگہ تیری جگہ میں بنا لے، تو ایک دیوار اٹھا تم بولے تو سگے بھائی کو بھی نہیں دیتے، سگے بھائی کو بھی نہیں دیتے ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بولا؟ ایسی محبت کہ جب اللہ کے رسول بھائی بھائی بنا دیے تو سب کچھ آدھا آدھا دے دیے۔ وہ کیسا ایمان تھا اور ہمارا کیسا ایمان ہے؟ اپنے آپ سے سوال کر لینا۔ زمینوں کے لیے قتل کرنے کے لیے تیار آج ہم، پراپرٹی کے لیے قتل کرنے کے لیے تیار ہے آج ہم، سگے بھائیوں کو، سگی بہنوں کو قتل کرنے کے لیے تیار، لیکن ہمارے صحابہ کی محبت کیسی تھی؟ چلیے کچھ حدیثیں بھی سن لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی نبی کا نام آئے تو کیا بولنا تھا بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بولو گے، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرے گا، ماشاءاللہ 10 گناہ معاف ہوں گے ہمارے، 10 درجے بلند ہوں گے ہمارے۔ اس لیے زبانوں کو حرکت دیتے رہنا، ہمیشہ بولیں گے نا بھائی انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اور آپس میں محبت بڑھانے کا ایک طریقہ میں آپ کو نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھے، صحابہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ضرور۔ وہ ہے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام پھیلاؤ۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث چھوٹی ہے لیکن سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، سننا نہیں ہے صرف، عمل کرنے کی نیت سے بیٹھے نا بھائی ہم سب انشاءاللہ۔ ہاں تو عمل کیسے کریں گے؟ دیکھو پہلی چیز اللہ کے رسول کیا بولے؟ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، کب تک؟ جب تک کہ ایمان والے نہیں بنتے۔ ایمان لائے تو جنت، ایمان نہیں لائے تو جنت ملنے والی ہے کیا؟ ہاں یہاں پر رک کے یہ حدیث سے بھی ہٹ کے، یہ ٹاپک سے بھی ہٹ کے ایک بات بولتا ہوں بھائی، آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول یہاں پر کیا بولے؟ ایمان والے کو جنت ملتی، ایمان لائے تو جنت ملتی۔ لیکن افسوس ہے آج ہمارے مسلمان بچیاں ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے بعد بھی ایمان چھوڑ کے، اسلام چھوڑ کے کافروں کے ساتھ بھاگ جا رہی۔ کیسے جنت میں جائیں گی پھر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جگہ کا واقعہ نہیں، آج ہندوستان کے، بلکہ ہندوستان کیا دوسرے ملکوں سے بھی کچھ دن پہلے انہیں پاکستان سے بھی بھاگ کے آئی۔ دیکھو 4 بچوں والی ماں مسلمان رہ کے،
ہر جگہ ہمارے بچے ایسے ہی بھاگ جا رہے ہیں. ایمان کے بغیر جنت نہیں ملتی. والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایمان کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے, اس لیے ایمان اسلام سب چھوڑ دے رہے ہمارے بچیوں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی, مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئی, برقع پردہ کرنے والی بچی ہماری آج چھوڑ دے رہی, کافروں کے ساتھ نکاح کر کے بھاگ جا رہی. وجہ کیا ہے اس کی؟ کبھی غور کرے اس پر. وجہ تو بہت ساری ہیں, لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو, میرے بھائیوں یاد رکھو, کیونکہ بہت دنوں کے بعد یہاں پر آیا ہوں اور شاید پھر اللہ تعالیٰ کب موقع دیتا نہیں معلوم, اس لیے بڑی اہم بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے ہمارے بچیوں کو دینی تعلیم نہ دینا, یہ سب سے بڑی وجہ ہے. بچیوں کو اللہ کون ہے اگر سکھائے نا, تو پھر وہ اللہ کے ساتھ بغاوت کیسے کر سکتی, اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے سامنے کیسے جھک سکتی. رسول کون ہے اگر اس کو پہلے سے سکھاؤ تو اس رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کے, رسول کی محبت چھوڑ کے ایک غیر کی محبت میں کیسے بھاگ سکتی. اس کو اگر جنت پہ یقین ہو, جہنم پہ یقین ہو, اللہ مرنے کے بعد جہنم میں جانا پڑتا ہے ایسا گناہ بولے سو اگر ڈر ہو, تو وہ اسلام چھوڑ کے کیسے بھاگ سکتی. اب مجھے بتاؤ, اس کو آج جنت پہ یقین نہیں رہا, جہنم پہ یقین نہیں رہا, اللہ کا ڈر نہیں رہا, نبی کی محبت نہیں رہی. کیوں نہیں رہی بولو؟ اس کو کون سکھایا؟ اسلام چھوڑنا کون سکھایا؟ کافروں کے ساتھ بھاگنا کون سکھایا؟ اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ نگاہ ملانا کون سکھایا؟ اس کو چوری چھپے میسیجز کرنا کون سکھایا؟ اس کو کسی سے جا کے چوری سے پارکوں میں ملنا کون سکھایا؟ مسلمان ماں باپ کو بے رحمی کے ساتھ اس کو بے عزت کر کے گھر سے بھاگنا کون سکھایا؟ یہودی آ کے سکھایا. کہاں سے؟ تو بھی گھر میں بیٹھ کے. کون؟ تو بھی کرسچن عیسائی آ کے سکھایا جی ہمارے گھروں میں. کون سکھایا بولو؟ باپ سکھایا. کون سکھایا؟ اس کا ذمہ دار باپ ہے. اگر باپ اس کو بچپن سے اللہ اور اس کے رسول کی اور آخرت کی فکر, اس کو اگر دین کا علم اگر سکھاتا, وہ بچی آج ایسا کر سکتی تھی. جنت جہنم کا یقین سکھانا کس کی ذمہ داری تھی؟ علم سکھانا کس کی ذمہ داری تھی؟ باپ کی ذمہ داری تھی اور ماں کی ذمہ داری تھی. روتا ہوں کبھی ایسے واقعات سنتا ہوں تو رونے کا دل کرتا ہے, دل روتا ہے, تڑپتا ہے, بے چین ہوتا ہے. کیوں؟ وہ بھی بھاگی تو وہ میری بہن ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نا, وہ بھی تو میری بہن ہے, وہ آج بھاگ گئی. ہم لوگ خالی وہ ویڈیوز آئے تو نیوز آئے تو ایک دوسرے کو شیئر کر لیتے, فارورڈ کر لیتے, خاموش بیٹھ جاتے. یہ ہے کیا کرنے کا کام؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر محنت ہونا, ہمارے بچیوں کو سکھانا, دین کا علم سکھانا. آج وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. جاری کالج کے نام پہ کان جاری کی کیا ہے کہ جانے دو, ہمارے کو کیا پرواہ. ایک گیٹ سے گئی, دوسرے گیٹ سے نکل گئی. کبھی خالی بچی کا موبائل نکال کے چیک کرتے کیا بھائی؟ بچے کا ہو یا بچی کا, نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو, غلط کام کر رہی کہاں سے؟ یہ موبائل سے سیکھی نا. کس کے موبائل پہ کون سا سٹیٹس ہے, کس کو وہ میسج کر رہی ہے, کتنے اس کے فیس بک پہ فالوورز ہیں, کس سے چیٹنگ کر رہی ہے, کوئی فکر ہے؟ کبھی ماں نکال کے دیکھی اس کا موبائل, کبھی باپ نکال کے دیکھا اس کا موبائل؟ نہیں, چھوڑ دیے بس. تو یہ ماں باپ کی غلطی ہے, سب سے پہلے ماں باپ کی غلطی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, اس فتنے کو روکنا ہے تو سب سے پہلے ذمہ داری ماں باپ کی ہے. دنیا کی ترقی پڑھاؤ بھائی, دنیا کی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, شریعت کے دائرے میں رہ کر تمہارے بچوں کو پڑھاؤ, لیکن تم اسلام کو چھوڑ دے کے اس پڑھائی کے پیچھے پڑے تو پھر کل کے دن ہماری نسل, آنے والے ہمارے بچے سب ایسی حرکتیں کریں گے پھر اگر ہم لوگ چھوڑ دیں گے تو. اس لیے بچوں پہ خاص طور سے توجہ دو, ہمارے نوجوانوں کو ایسے کچھ کلاسز چلاؤ, ایسی کچھ ٹریننگ دو, ایسی کچھ تعلیم دو, مسجدوں میں ایسا کچھ سکھاؤ, ان کے لیے کوئی انتظام کرو کہ وہ گردن پہ بھی تلوار رکھے, کٹنے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, بولنے والی بننا. ایسا ایمان رہنا کہ مرنے کے لیے تیار, اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو کون ہے پتہ نہیں, بازو والا, پڑوسی, کالج میں, اسکول میں دیکھنے والا, تیری محبت کیا, میں تو میری نبی کی محبت میں پوری دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. ایسا ایمان ہونا کہاں ہے آج ایمان ہمارا؟ تو اب محبت تو میری ان بہنوں سے بھی
میری یہ گزارش ہے کہ تم آج جس لذت کے لیے جا رہی ہو، جس خوشی میں جا رہی ہو، انہیں میرا بوائے فرینڈ ہے، انہیں میرے کو یہ دے تم بولا، وہ دے تم بولا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، میرے بھائی اچھی طرح یاد رکھ لو، یہ سب موبائل کا نتیجہ، فلموں کا نتیجہ، یہ گانوں کا نتیجہ ہے. یہ سب دیکھ لیے، یہ سب سن لیے، باپ لا کے گھر میں ٹی وی رکھ دیا، انہیں وہیں سے سیکھی کیسا بھاگنا، کیسا بھگانا، کیسا ماں باپ کے خلاف جا کے کورٹ میں کیس ڈالنا، سب سیکھی وہاں سے. باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کی غلطی ہے، انہیں سکھایا ٹی وی لا کے یہاں سب. تو یاد رکھو، تو ہمارے بچیوں کو، ہماری بہنوں کو یہ تعلیم دو کہ میری بہن، یہ اسلام کے دشمنوں کی پلاننگ ہے، وہ ایک پلاننگ کے تحت کام کر رہے ہیں، لیکن تو جائے گی، 1 مہینہ نہیں ہوگا، 6 مہینے نہیں ہوں گے، سال نہیں ہوں گے. میرے پاس سووں کے میسیجز میں بتاتا ہوں ایسے لڑکیوں کے جو بعد میں روتے ہوئے کال کرتی ہے، بعد میں روتے ہوئے میسیج کرتی ہیں. 10 سال 15 دن پہلے ایک میسیج آیا، بھائی میں اسلام چھوڑ کے 10 سال پہلے ایک غیر مسلم کے ساتھ نکاح کر کے بھاگی تھی، لیکن اس کا پچھتاوا مجھے آج ہو رہا ہے، میں 2 بچوں کے لے کے الگ رہ رہی ہوں، میں اب کیا کروں، میرے لیے کوئی راستہ بتاؤ بول کے سوال کر رہی تھی 10 سال کے بعد. یاد رکھو، وہ لوگ تمہیں استعمال کریں گے، صرف تمہارا یوز کریں گے، ان کی حواس پوری ہو جائے گی، ہوٹلوں میں بیچ دیں گے تم کو، ہوٹلوں میں زنا کے اڈوں پہ بیچ دیں گے، یا تو خودکشی کر کے مر جاؤ گی، یا تڑپ تڑپ کے ظلم سہتے ہوئے پھر زندگی گزارو گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. پھر آئندہ چل کے یاد رکھو، ایک تو دنیا برباد اور پھر آخرت بھی برباد، ہمیشہ کی جہنم. یہ 60-70 سال کی زندگی میں کسی کی محبت میں تم اسلام کو چھوڑ کے، اللہ رسول کو چھوڑ، اللہ رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کے، تمہارے ماں باپ کو چھوڑ کے، بے رحمی کے ساتھ تمہارا باپ 40 سال سے 50 سال سے جو عزت کمایا تھا اس سوسائٹی میں، اس کی بے عزتی بیچ روڈ پہ اس کو بے عزتی کر کے تم گھر چھوڑ کے بھاگ رہی ہو، کیا فائدہ ہوا تمہارا؟ تو اسلام، حدیث اصل شروع کہاں سے ہوئی؟ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان والے نہیں. تم آج جس کی محبت میں بھاگی، تم ایمان کو چھوڑ کے بھاگی، اسلام کو چھوڑ کے بھاگی، تو کبھی جنت میں نہیں جاؤ گی. مرتد ہونے والی عورت ہو یا مرتد ہونے والا مرد ہو، ہمیشہ جہنم میں جلے گا، ہمیشہ جہنم میں. تو یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان والے نہیں بن جاتے، اور تم جب تک ایمان والے نہیں بن جاتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے. اور محبت کرنے کا طریقہ، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام پھیلاؤ. کوئی بھی مسلمان ہے، ہم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، مسلمان دکھا کیا کرنا ہے بھائی؟ سلام کیسے کرنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ سلام بھی سے نہیں ہوتا. السلام علیکم خالہ، السلام علیکم. کچھ لوگ تو خالو سلام، خالی سلام، السلام علیکم. یہ کون سا سلام ہے بھائی؟ السلام علیکم بولنا ہے، السلام علیکم. سلام سیکھو، سکھاؤ بچوں کو بچپن سے صحیح سلام کرنے کا طریقہ. پھر اس کے بعد سلام پھیلائیں گے تو پھر محبت بڑھے گی. اچھا، سلام پھیلانے سے محبت کیسے بڑھتی ہے؟ اللہ کے رسول تو یہاں پر فارمولہ بتایا، اللہ کے رسول کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی. سلام پھیلانے سے، سلام کرنے سے محبت بڑھتی بول رہے اللہ کے رسول. یہ محبت ایمان کی نشانی ہے، ایمان جنت میں لے جانے والا ہے. تو سلام سے محبت کیسا بڑھتی؟ دیکھو، 2 بھائیاں ہیں بھائی، جھگڑا ہو گیا، بہن سے جھگڑا ہو گیا، پڑوسی ہے ہمارے گھر کے بازو میں رہنے والا ہے، اس کے ساتھ کسی بات میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہونے کے بعد انہیں بھی غصے میں ہے، انہیں بھی غصے میں ہے. آج جھگڑا ختم، صبح اٹھ کے گھر کے بازو میں اس سے جھگڑا ہوا، جاتے وقت السلام علیکم بشیر بھائی، جو بھی ہے، سلیم بھائی، بشیر بھائی، السلام علیکم بول کے جاؤ. انہوں ابھی غصے میں ہے، پہلی بار جواب دیتے، غصے میں ہے، جواب نہیں دیتے. پھر شام میں آتے وقت بولو السلام علیکم، غصے میں ہے، جواب نہیں دیتے، لیکن چلو سلام کا جواب تو دینا بول کے ہلو ہلو دل میں تو بھی دے دیتے. پھر صبح اٹھ کے پھر بولا السلام علیکم، شام میں پھر بولا السلام علیکم. 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 10 بار بولو. 10ویں بار تو بھی انہوں ضرور وعلیکم السلام بولتے کہ نہیں بھائی؟ کتنا بھی غصہ رہو، سلام کرنے سے غصہ
ختم ہو جاتا. ارے میرا بھائی سلام کر رہا بھائی, شرمندہ ہو جاتا انہیں, ضرور جواب دیتا انشاءاللہ. اب جواب دیتا پھر کل صبح کو آ کے ہاتھ بھی ملاتا انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول بولے سلام پھیلاؤ, محبت بڑھتی. گھر میں میاں بیوی کا بھی جھگڑا ہو گیا, سلام کرو. شوہر غصے میں ہے, بیگم السلام علیکم. اچھا میاں بیوی بولے تو یاد آیا, بیگم کو کبھی سلام کرے جی؟ گھر میں داخل ہوتے وقت کبھی سلام کرتے جی؟ کرنا ہے, کرتے ہوں گے بہت کم لوگ. کچھ لوگ کیا مول صاحب جور کو سلام کرتے جی؟ ہم سلام نہیں کرتے. سلام کرنے سے محبت بڑھتی. بولے چاہے وہ میاں بیوی کرو یا بچوں سے کرو, بھائیوں سے کرو, ماں باپ سے کرو, السلام علیکم روزانہ سلام کرو, سلام پھیلاؤ. اس سے جھگڑے ختم ہوتے, محبت بڑھتی. اسلامی بھائی چارہ, محبت بڑھنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے یہاں پر. اچھا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, مسلمانوں کی مثال عمارت کی طرح ہے. بولے عمارت بولے تو کیا؟ دیوار. ابھی یہ جو گھر بنا ہے نا, یہ دیوار, 4 دیوار آنا. پھر اس کے بعد ہمارے نبی ایسا انگلیاں ڈال کے بتائے, ایسا یہ ہے مسلمانوں کی مثال. یعنی جب اینٹاں لگاتے نا گھر کو, اینٹ جماتے نا, ایک اینٹ دوسری اینٹ کو ایسا ملا کے رکھتے نا, ایسا برابر نہیں رکھتے, کراس میں رکھتے. کیوں؟ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی سے پکڑنا بول کے کراس میں رکھتے نا. اللہ کے رسول ایسا ایسا انگلیاں ڈال کے بتائے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھی ایسا رہنا, مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا, محبت سے رہنا. بولے دوسری حدیث میں صحیح بخاری مسلم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم کی طرح. جسم بولے تو ہماری باڈی, شریرم. پیر کو مار لگا, منہ میں سے ہنسی نکلتی کی؟ بولو بھائی, نہیں نا. سر میں درد دے رہا, ہنسی آتی کیا؟ نہیں. جسم میں کہیں بھی مار لگا, جسم کو پوری تکلیف ہوتی ہے. تو ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہوئی, جیسے جسم کی طرح دوسرا مسلمان ہے, تو پورے مسلمانوں کو تکلیف ہونا. سب بھائی بھائی کی طرح مل کے رہنا. جسم میں ایک جگہ مار لگے تو جیسا پورے جسم کو تکلیف ہوتی, ویسا آئے مسلمانوں تمہارے بھائیوں کی تکلیف کو بھی تم اپنی تکلیف سمجھو, ان کی مدد کرو, ان کا سپورٹ کرو. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. ہم کیا کرتے, پڑوسی کو اگر کچھ تو بھی تکلیف آئی بولے تو اندر اندر ہنستے رہتے, اچھا ہوا رے, اچھا ہوا. خوشی ہوتی, اس کو تکلیف ہوئی تو خوشی, اس کو ایکسیڈنٹ ہوئے تو خوشی, اس کا نقصان ہوئے تو خوشی, اس کی بچی کا رشتہ ٹوٹ گئے تو خوشی. بلکہ دوسرے کو نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہم لوگ, نقصان خود کرتے اس کی. اچھا ہمارے پاس یہ نقصان کتنا خطرناک ہے, کیسا ایسی بیماری ہے, کسی کی خوشی دیکھنا ہمارے کو برداشت نہیں. خوش نہیں رہنا انہیں, میرے سامنے انہیں تکلیف میں رہنا. ننند سوچتی میری بھابھی تکلیف میں رہنا, بھابھی سوچتی میری ننند تکلیف میں رہنا, جٹھانی سوچتی دیورانی تکلیف میں رہنا, انہیں خوش نہیں رہنا. بس ایک دوسرے کو تکلیف میں ڈالنا, مشکل میں ڈالنا, یہ ہم لوگ سوچتے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں, تم ایک جسم کی طرح ہو. اب اس کے بعد ایک اور حدیث سناتا ہوں جو کہ بڑی اہم, ہمیشہ سنتے ہیں, صحیح بخاری میں روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے. کتنے حق بھائی؟ وہ کا مسلم پہ ویرو کا مسلم یو کا عید حقلو. نمبر 1, پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر مسلمان سلام کرے تو سلام کا صحیح جواب دو. پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے, مریض ہو گیا, بیمار ہو گیا, بیمار پرسی کرو. تیسری چیز, جنازہ اگر اس کے گھر میں کوئی مر گیا, جنازے میں شریک ہو. اور اس کے بعد چوتھی چیز, دعوت دیا مسلمان بھائی تو دعوت کو قبول کرو. اور 5ویں چیز, چھینک ہے تو چھینک کا جواب دو. پہلی چیز سلام. یہ 5 چیزیں سیکھ لینا بھائی انشاءاللہ, ہمیشہ یاد رکھیں گے. 5 چیزیں آسان ہیں. پہلا کیا کام کرنا ہے, ہمارا حق بولے دوسرے مسلمان پر, اب وہ کون سا بھی مسلمان رہ دو, سلام کرے تو سلام کا کیا کرنا. اگر انہوں بولے السلام علیکم, ہم کیا بولنا, وعلیکم السلام. اچھا جواب دینا ہے تو اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی بولنا. ہم کیا کریں, السلام علیکم بولے, ہاں وعلیکم السلام, ہاتھ سے اشارہ کر دیے بس, ایسا نہیں ہونا. سلام غلط بولے نہیں. اور کچھ لوگ تو سلام کرے تو منہ پھرا لیتے, آ کے سلام کر رہا میرے کو,
پلیت جھگڑا کرے آ جا کے اور سلام کر رہا، کون سی صورت لے کے سلام کر رہا انہیں اور گالیاں دیتے الٹا. نہیں، سلام کرا ضرور جواب دینا، یہ حق ہے بولے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، اس کا بچہ بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا تو کیا کرنا؟ ہاں، بات کرانے جانا. بیمار پرسی بولتے. اگر نزدیک ہے تو جا کے بات کراؤ، ہاسپٹل میں ہے تو دیکھ کے آؤ، نہیں تو کم از کم دور ہے تو فون کر کے تو بھی بات کرو جی. ہم لوگ کیا بولتے؟ نین مونا بیمار ہے نپوڑ آڑا چینڈا، ہاں ناک ماٹلا آڑینچینڈا آڑچی نین اندک ہوا تھا آڑینٹی کی بولتے نا بھائی. صحیح ہے یہ عمل ایسا کرنا صحیح ہے کیا؟ انہیں نہیں آیا میرے گھر کو بات کرانے، میں کہیں کو جانا اس کے گھر کو؟ آج ہم لوگ یہی سوچتے ہیں. حالانکہ اگر بیمار پرسی کے لیے گئے، فائدہ کتنا ہے اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اگر کوئی صبح کے وقت کسی مسلمان کے گھر کو بیمار پرسی کے لیے جاتا نا، 70,000 فرشتے، 70,000 70,000 70,000 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. انہیں آیا نہیں آیا میرے کو نہیں معلوم، میرے لیے فرشتے دعا کرتے اس لیے میں جاتا ہوں، بس یہ سوچ لینا چلے جانا. انہیں بات کرتا نہیں کرتا میرے کو نہیں معلوم، میں گئے تو میرے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے بھائی. یہ حدیث یاد رہنا، چلے جانا. جائیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ پیچھے والے تھوڑا نہیں بول رہے، سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ آواز آ رہی نا وہاں تک؟ ہاں تو انشاءاللہ بولے تو ٹینوں کی آواز بھی میرے کو آنا ایسا، انشاءاللہ بولنا، انشاءاللہ. سمجھ رہے نا؟ تو ماشاءاللہ بات اچھی سمجھ میں آتی. 70,000 فرشتے. ہم بولتے نا اب مول صاحب آئے، ایسے کوئی تو بھی مول صاحب آئے، کون تو بھی بڑے آدمی آئے، خالو گنچم دعائی نا کو سم بولتے نا، مول صاحب تھوڑا دعا کرو ہمارے لیے، بولتے نا بھائی. وہ مول صاحب کو یاد رہتا کہ نہیں رہتا کہ، اور وہ مول صاحب دعا کرے تو قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی گارنٹی نہیں ہے، لیکن فرشتے دعا کرے تو ضرور قبول ہوتی. اللہ 70,000 فرشتے بھائی ہمارے لیے دعا کر دے. اللہ کے رسول بولے کیا کام کرنا؟ کوئی بھی مسلمان بیمار ہے تو بیمار پرسی کرنے کے لیے جانا. جائیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ 2 ہو گئی. تیسری چیز جنازے میں شریک ہونا. اچھا شیخ میرا ٹائم کتنا ہے؟ میں ٹائم کے حساب سے چلتا ہوں ورنہ پھر میری بات زیادہ ہو گئی اور شیخ کو ٹائم نہیں ملا، بہتر نہیں ہوگا. کب تک ہے عشاء کی اذان؟ کب تک ہے؟ 7:45 کو اذان ہے. پروگرام جب تک ہے؟ اچھا تو میرا کب تک ہے بولیے؟ 7:30 تک کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ 8:30 تک پھر شیخ تک. رائٹ. باتیں تو بہت ساری ہے بھائی، 2 گھنٹے بولے تو بھی کم ہے، لیکن وقت کے حساب سے انشاءاللہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے ہم لوگ بات کریں گے. تو اس لیے یاد رکھو، بیمار پرسی کے لیے جانا بولا میں، اور بیمار پرسی کے لیے جا کے کیا کرنا بھائی؟ ٹھیک ہے گئے، ہمارے پاس حالت اتنی بری ہے، بیمار پرسی کے لیے دواخانے میں گئے، بیمار پرسی کے لیے ہاسپٹل میں گئے، بیمار پرسی کے لیے گھر میں گئے. جانے کے بعد کیا ہوا جی اماں، کیا ہوا جی خالہ، آپا کیا ہوا؟ پوچھ لیے، ہاں ایسا ہوا کہ. اب جا کے ہم لوگ کرنے کا کام کیا تھا؟ دیکھو صبر کرو، بیماری اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ تعالیٰ دیتا، اللہ پہ بھروسہ رکھو، تم بھی دعا کرو، ہم بھی دعا کرتے، 1-2 دعا کے کلمات نکالنا ان کے لیے، ہمت دینا، واپس آنا، یہ کرنے کا کام تھا. ہم لوگ کیا کرتے؟ ہاسپٹل میں گئے، ہاسپٹل میں جا کے آئے، پرسوں بات کرانے کے واسطے تھا، چائے بھی نہیں پلایا انہیں، بولتے نا چائے پینے کے واسطے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جاتے جا کے، اچھا کیا بیماری ہے جی؟ پیٹ میں درد دے رہا کی؟ اللہ کہاں چیک کرائے، کہاں ٹیسٹ کرائے، کام بھی کرائے تو کم نہیں ہو رہا کی. بھائی ہمارے پرسوں رشتہ دارہ میں ایسا جی ایک عورت کو ایسا پیٹ میں درد آیا کہ کی جگہ بتا لی، بیچاری کام بھی کم نہیں ہوا، آخر میں مریض گئی. اس کی بات سن کے انہیں آدھی بھینس مر جاتی ہے. مرنے کے باتاں کرتے، انہیں مارنے والا رہے تو بھی ہمت دلا کے آنا. ہم لوگ جا کے ایسے. اچھا کچھ لوگ کیا کرتے، خالی ایکسیڈنٹ ہوتا نا، ایکسیڈنٹ ہوتا کسی کو، اگر پیر کو، ہاتھ کو اگر ہڈی ٹوٹ گئی، پٹی ڈال دیا سمجھو، فوراً جا کے اچھا پٹی ڈال لیے، کالا تاگا بن لینا تھا نہیں، نلا دارن گٹکو والا جیٹے ہی تو لے کے پوتے جا کے تعویذ. تمہاری بچی کو کم نہیں ہو رہا، منت مانو، خالی وہ 5 روپے کا لے کے مڑ پہ ہی ہو.
شرک کی طرف بلاتے، تعویذاں پنا کے آتے ان لوگوں کو، درگاہوں کی منت مانو بول کے غلط مشورے دے کے آتے. نہیں، ہم لوگ جا رہے، اگر کسی کے گلے میں وہاں تعویذ دکھے تو بھی، پیروں میں کالا دھاگا دکھے تو بھی اس کو نکالو بول کے آنا، توحید سکھا کے آنا وہاں پر. ایسا بیمار پرسی کرنا ہے ہم کو، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد جنازے میں شریک ہونا. کوئی مر گیا، اس کی جنازے میں شریک ہونا یہ مسلمان کا حق ہے. اس میں بھی ہم لوگ دیکھتے، ہمارے دادا مر گئے جب انہوں آئے کہ نہیں آئے، انہوں آئے تو ہم جاتے، نہیں تو نہیں. ثواب کی نیت سے ہم لوگوں کو جانا ہے. اور اس کے بعد دعوت ہم بولے تو برابر جاتے ہیں، دوسرے کاموں میں نہیں گئے تو بھی. آپ انہیں کون سی بھی دعوت دیں دے، حلال دعوت، حرام دعوت، جائز دعوت، ناجائز دعوت، کچھ بھی نہیں دیکھتے، دعوت بولے تو چلے آتے. نہیں بھائی، یہاں پر ہم کو انہیں کون سی دعوت دے رہا، کیوں دے رہا، جائز ہے یا جائز نہیں ہے وہ دیکھنا، تحقیق کر کے جانا. ہر دعوت میں نہیں جا سکتے، یاد رکھو. اس کے بعد چھینک کا جواب دینا. کوئی چھینکا تو کیا جواب دینا بھائی؟ میں چھینکا سمجھو، ہاں چھی بول کے میں چھینکا، چھینکنے کے بعد میں الحمدللہ بولا، یرحمک اللہ. لیکن بولتے کب؟ اب انہیں الحمدللہ بولے تو نا، انہیں چھینک کے الحمدللہ نہیں بولتا. انہیں ہاں چھی بولا، خاموش بیٹھ کر کیا ہوا رے میاں کہیں کو الحمدللہ نہیں بول، ہاں میں دل میں بول لیا. اللہ کے رسول کیا بولے؟ تو الحمدللہ بولنا، پھر سننے والا اس کا جواب بھی دینا، یہ مسلمان کا حق ہے. اس سے محبت بڑھتی. یرحمک اللہ بول کے انہوں دعا دیے، پھر سن کے تم یہدیکم اللہ بول کے تم دعا دیے. اس طرح ایک دوسرے کو دعائیں دینا، یہ دعائیں سیکھنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے نا. یہ مسلمانوں کے 5 حقوق ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، پہلی چیز اسلامی بھائی چارے کے لیے محبت. اس طرح محبت بڑھتی، اس طرح محبت کے ساتھ ہم لوگوں کو زندگی گزارنا ہے. اب اس کے بعد اچھی بات کرنا. دوسری چیز، ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں سے، اب وہ بھائی ہو، بہنیں ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، جب بھی بات کرتے بات اچھی کرنا. کیسے؟ ایک دلیل قرآن سے، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہے، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو بول رہا ہے یہاں پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، کیا بول کے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا ہے، آپ بد زبان نہیں ہیں اور تم نرم دل ہیں، تمہاری زبان اچھی ہے، میٹھی زبان ہے، اور تمہارا دل بھی نرم ہے. یہ 2 چیزوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ جو صحابہ ہیں نا، یہ نا سب تمہارے ساتھ ہے. کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بد زبان ہوتا، اس کی زبان گندی ہوتی، نرم دل نہیں رہتا، تو اس کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا، محبت نہیں رہتی، پھر کوئی پسند کرتا نہیں ملنا. بد زبانی نے آج زبان کتنی گندی ہو گئی، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کی. ہوٹلوں پہ رہتے نا، وہ ایک ہاتھ میں چائے کا گلاس، ایک ہاتھ میں سگریٹ، ایک جیب میں پوڑی ڈال لے کے، جگری دوستان کہتے منہ کھولے تو تیری ماں تیری بہن بولتا ہوں، گالیاں، گندی زبان، منہ کھولے تو گالی، منہ کھولے تو گالی. رمضان میں روزہ رہ کے بھی کئی لوگوں کو دیکھا میں، سر پہ ٹوپی بھی رہتی اور روزے سے بھی رہتا، فون میں بات کرے تو ماں بہن کی گالیاں دیتا. کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں تمہارے روزوں کا، تمہارے نمازوں کا، اگر ایسے بد اخلاق بن کے زندگی ہم گزاریں گے. ہماری زبان کی وجہ سے آج ہمارے اسلام کو غیر مسلم غلط سمجھ رہے. آج ارے مسلمان گندی زبان استعمال کرتے ہوئے، گندی گالیاں دیتے ہوئے، نہیں، ہماری زبان اچھی ہونا، اچھی گفتگو کرنا، اچھی بات کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. صدقہ کس کو بولتے ہیں؟ جیب سے 100 روپے، 10 روپے، 1 روپیہ کچھ تو بھی نکال کے کسی غریب کو دیے نا، یہ صدقہ ہے. لیکن خالی بیٹھے بیٹھے ایک مسلمان آیا، اس کو دیکھ کے السلام علیکم بول کے مسکرائے، خالی مسکرانے سے صدقہ دینے کے برابر ثواب ملتا. بولے جیب سے کچھ بھی نہیں گیا، مسکرانے سے کوئی تکلیف ہوتی جی؟ نہیں مول صاحب، منہ پورا درد دیتا، مسکرائے تو درد دیتا جی، نہیں نا، تو مسکراؤ. تھوڑے لوگ سچ بیٹھتے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ارے مسکرا رہے،
انہیں کہہ رہے بھی دیکھے تو سیریس دکھتا ہے اور ایک بار اس کو سلامش نہیں کرنا، ڈر ہی جاتا ہوں۔ مسکراؤ بھائی، گھروں میں مسکراؤ۔ گھر میں گئے، گھر میں ایسا جاتا انہیں خالی اس کی گاڑی کی آواز سن کے اندر پورے لوگان ڈر جاتے۔ بیگم خالی باہر بیٹھے سنے جا کے خالی تو بھی کچن میں سلنڈر پہنچتے ہوئے بیٹھتی، بچے کھیل لینے والے آیا ہمارا ابا آیا، کیا بولتا کہ کیا کہ نوٹ بک خالی لے کے بیٹھ جاتے۔ گھر میں بلی بھی رہتی وہ جا کے گھس جاتی کہوں تو بھی آیا انہیں گھر میں رہے سوتی دیر پریشانی، نہ مسکراتا نہ ہنستا، منہ کھولے تو گالیاں دیتا، منہ کھولے تو آگے ارے ادھر آ بیگ ادھر لا رے، ارے گالیاں دیتے رہتے۔ مسکراؤ بھائی، گھروں کو خوش، ہمارے گھروں کو جنت بنا سکتے ہم ہمارے اخلاق سے۔ آج اچھا ایک بات یاد آئی بھی، بڑی اہم بات۔ ایک بچی ایسے ہی ایک جگہ بھاگ گئی تھی، رات گھر چھوڑ کے بھاگ گئی کسی کی محبت میں۔ جب اس بچی سے بات کرا، میں خود سامنے اس بچی کے الفاظ بول رہا ہوں، بات کرا تو بچی کیا جواب دے رہی معلوم ہے؟ ہمارے ابا سے ہمارے کو ڈر لگتا تھا، ہمارے ابا پہلے سے بولتے تھے تیرے کو اس کے ساتھ شادی کرتا ہوں، تیرے پھپھو کے بیٹے سے شادی کرتا ہوں بول کے دوسروں سے بولتے وقت سنے، ہمارے کو ڈر لگتا تھا۔ ہمارے ابا کبھی محبت سے ہمارے کو بات کرے نہیں، کبھی ہمارے کو قریب لیے نہیں، ہمارے ابا سے کچھ شیئر کریں گے کچھ بولیں گے بولے تو کوئی ٹائم ہی نہیں ملا، ڈر ڈر کے رہتے تھے۔ اب کہاں ہمارے ابا زبردستی اس کے ساتھ شادی کر دیتے کہ بول کے میں کسی سے محبت کر کے ہمارے ابا کو نہیں معلوم ہے جیسا بھاگ گئی۔ ڈر نہیں، آج دیکھو وہ زمانہ گیا۔ ایک اہم بات بول رہا ہوں میں آج آپ لوگوں کو، ذرا غور سے سنو۔ ایک زمانہ تھا خالی لکڑی لیے تو ہم لوگ سب ہمارے ابا کو دیکھ کے ڈرتے تھے، آج لکڑی لیے تو ڈرنے والے نہیں ہیں بچے ماں باپ کو ڈرا رہے۔ آج پھانسی ڈالے کے مر جاتا ہوں بول رہا چھوٹا بچہ، نہیں تو گھر میں سے بھاگ جاتا ہوں بول رہا بھاگ جا رہا، ماں باپ کو ڈرا رہے۔ آج بچوں کی تربیت کرنے میں پہلے کے جیسا لکڑی لے تم بولے تو انہیں دشمنی پال کے انہیں بڈھا ہونے کے بعد اس کا دشمنی نکال لے رہا۔ میرے بھائی ایسا نہیں، محبت سے پیار سے بچیوں کو۔ اور ایک اہم بات بول رہا ہوں، آج گھر میں اگر محبت نہیں ملتی نا بچوں کو، بیٹا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں بولنے والا نہیں ملا، پیار سے کوئی گفٹ دینے والا، قریب لینے والا، گود میں لینے والا، بیٹا کچھ تو بھی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کر بیٹا، تیری کچھ تو بھی ٹینشن رہے تو بول بیٹا، میں ہوں نا بیٹا، میں تجھے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں بیٹا۔ اس طرح کی محبت بھری باتیں گھر میں نہیں سننے آتی اس کو۔ آئی لو یو تو سننے سے نہیں آتا گھر میں۔ اب کالج کو جانے کے بعد کون تو بھی آئی لو یو بولا سمجھو اس کی بات اس کو اچھی لگتی، اس لیے انہیں اس کے ساتھ بھاگ جاتی۔ بڑی پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں میں، یاد رکھو۔ گھر میں ہمیشہ تم غصہ کرو، ڈانٹو، گالیاں دو، ہمیشہ غصہ غصہ غصہ، اس کے دل میں بھر جاتا پورا۔ ہمارے ابا ہمیشہ غصہ کرتے، ہمیشہ گالیاں دیتے، میرے کو محبت کرنے والا نہیں ہے گھر میں، یہ ٹینشن میں رہتی انہیں۔ کالج میں کون تو بھی آ کے خالی دو چار جھوٹے باتیں بول دیا، میں تیرے لیے چاند لاتا ہوں سورج لاتا ہوں، بولتے چنے سچ بول رہا بول کے بھاگ جاتی۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ اب غور کریے، بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ مسکرانا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی ملے مسکرا کے ملے، بچوں سے ملے السلام علیکم بیٹا خیریت، شام میں گھر کو گئے بچوں کو قریب لیے، بیٹا ہوم ورک کرے، بیٹا کیا بولے ٹیچر، میں کیا بتاؤں بھائی، اگر میاں بیوی کی محبت بچوں کی محبت میں بولوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، لیکن میں صرف اشارہ دے کے بول رہا ہوں آپ کو، اشارہ سمجھو، آپ محبت سے رہو۔ آپ کی بیوی شاید آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ غصے میں رہتے بول کے خالی تمہارے سامنے کرتی ہوں گی ایکٹنگ، تم بولے سے سنتی ہوں گی، لیکن تم جانے کے بعد کچھ بھی نہیں سنتی انہیں۔ محبت سے کام لو، محبت سے گھروں میں بھی رہو، محبت سے باہر، محبت سے بھی کاروبار، محبت سے بھی اپنے بھائیوں سے ملو۔ مسکرانا صدقہ ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو اس کے بعد کیا ہے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں سے تمہیں اپنے بھائیوں کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ پہلے سلام کرو، دوسرا مجلس میں اس کے لیے جگہ دو، اور تیسرا اس کے اس نام سے اس کو پکارو جسے وہ پسند کرتا ہے۔ مجلس میں کبھی ایسا بیٹھے، فنکشن ہال میں کبھی بیٹھے، کرسی خالی ہے، خالی نہیں بھی ہے، یا بس میں جا رہے، تم کیا کرو، اپنا مسلمان بھائی کوئی تو بھی دکھا، بزرگ دکھے، کچھ بھی دکھے، ان کے لیے سیٹ دو، جگہ دو، کرسی دو۔ ہم لوگ آج ادبش نہیں ہے کس کا بھی، انہوں بڈھے ہیں، حضرت ہے، عمر میں بڑے ہیں، میں کہیں کو اٹھنا ٹھہریں دے انہیں، غلط ہے۔ محبت نصیب ہوتی ہے اس سے۔ پھر اسی طرح اس نام سے پکارو جسے وہ پسند کرتا ہے۔ ان کا نام کیا ہے، انہوں کس چیز سے پسند کرتے ہیں،
بھائی بولنے سے پسند کرتے، خالو بولنے سے پسند کرتے، دادا بولنے سے پسند کرتے، ان کے نام سے پسند کرتے. کیا پسند کرتے اس سے بلاؤ. آج ہم لوگ وہ چھوڑ کے غلط غلط ناموں سے، انہیں کالا، انہیں گڈا، انہیں سکا، کیا کیا آج ناموں سے بلا رہے بھائی. اس سے دشمنیاں بڑھتی. ہاں انہیں میرے کو ایسا بولا کہتے، انہیں فلاں مجلس میں کیسا بولا، میرے کو کالا بولا، انہیں میرے کو فقیر بولا، انہیں میرے کو خاندان سے بولا. آج خاص طور سے خاندانوں کے ناموں سے جھگڑا. ارے انہیں لداف کا ہے، چل بولتے نا. آج کتنے لوگ ہم بولتے کیسے ناموں سے بلا رہے، اسے دشمنی بڑھ رہی. ہمارے نبی کیا بولے، اس نام سے بلاؤ جسے وہ پسند کرتا. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اس کے بعد سنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے پہ ہم کو عمل کرنا ہے نا بھائی. پہلے وعدہ کرے تھے نا بھائی، ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اب ایک واقعہ سنا رہا ہوں بہترین. خالی آمین رفلیہ دینیچ نہیں، آمین اور رفلیہ دینیچ نہیں، اب اس بات پہ بھی ہم کو عمل کرنا ہے. دیکھو میرے نبی کا طریقہ کتنا اچھا تھا. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور قریب میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بولے، اے معاذ. ایسے بیٹھے ہوئے تھے، کیا بولے، اے معاذ. پیار سے بولے، محبت سے بلائے. ہم لوگ ارے پٹے کیا کر رہا رے، گھر میں جا کے اپنے بچوں کو گالیاں دیتے. ارے دلیندر کہیں کو پکار رہا رے، ارے خاموش بیٹھ رہے، ارے نکل، ارے چپ، ایسے گالیاں. اب تو یہ مسجد ہے بول کے میں پھر بھی وہ ایسے تو وہ گندی زبان میں استعمال بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن لوگوں کی ایسی ایسی گالیاں سننے میں آتی ہے وہ ہم مسجدوں میں بول نہیں سکتے. کیا کیا بات ہم بول دیتے، گالیاں دیتے رہتے، ہمیشہ بد دعائیں دیتے رہتے. ماں باپ بد دعا دیتے بھائی، دوسرے تو دور کی بات. ذرا بچہ ستایا کہ نہیں کہ تیرا نام فاتحہ میں آن دے، ایسے دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی تو اچھا تھا، کئی کو تو بھی جنی کی تیرے کو. ایسے باتیں بول رہے آج ماں باپ. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا اچھا تھا، پیار سے بولے اے معاذ. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس کے بعد ہاتھ پکڑے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کے بعد بولے اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بہترین طریقہ ہمارے نبی کا. ایک صحابی کو ایک بات بتانا تھا، ایک چیز سکھانا تھا، لیکن سکھانے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین اخلاق سے اس معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. کیسے اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں. جا کے کیا بولے، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پلٹا کے بولے اللہ کے رسول میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور یہ کتنے خوش نصیب صحابی ہیں. پوری کائنات جس نبی سے محبت کرتی ہیں، پورے مسلمان جس نبی سے محبت کرتے ہیں، وہ نبی کسی سے محبت کر رہا ہے اور وہ نبی اس محبت کا اظہار بھی کر رہا، بول رہا. ہمارے نبی بول رہے ہیں معاذ میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں. آج تک کبھی ہمارے بچے سے تو بھی بولے بھائی بیٹا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بیٹی میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، بیٹا اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت تیرے سے ہے میرے کو، بیٹا آئی لو یو. محبت کو انگریزی میں بول رہے آئی لو یو. ہمارے نبی کا طریقہ ہے یہ، بیٹا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. محبت کا اظہار، محبت کے چند جملے. ہمارے بچوں کو نہیں بولے آج تک ہم بیٹا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. وہ بچے کو محبت کیا ہے گھر میں جب نہیں معلوم ہوگا، جیسا کہ میں پہلے بتایا باہر کوئی اگر آئی لو یو بولا تو انہیں باپ کو چھوڑ کے بھاگ رہا، ماں کو چھوڑ کے بھاگ رہی. ہمارے نبی بولے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. بیٹا بھی بولیں گا اگر ہم بولیں گے تو امی میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ابا میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اب جب یہ باتیں بولیں گے نا تو پھر وہ ماں باپ سے ایسی محبت کریں گے، امی ابا بہت محبت ہے جی مجھے بھی تم سے. میں بھی کبھی گھر چھوڑ کے بھاگنے کا خیال تک اس بچے کے دل میں نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد بولے، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں، آپ اے معاذ میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھ لینا، ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات کو ضرور پڑھنا. وہ کیا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ
اچھی عبادت کرنے میں اور ذکر اور شکر کرنے میں میری مدد فرما. یہ دعا سکھانا تھا ہمارے نبی کو, ایک دعا سکھانا تھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن سکھانے سے پہلے کیا بول رہے؟ اللہ کے رسول پہلے بلائے, محبت سے آئے معاذ, پہلا کام. کھڑے ہوئے دوسرا کام, جا کے ہاتھ پکڑے تیسرا کام, چوتھا کام کیا کرے؟ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. 4 باتیں بولنے کے بعد یہ دعا سکھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس اخلاق سے تم کسی کو کچھ سکھانا چاہو, کیا کوئی نہیں سیکھتا بھائی؟ اس اچھے انداز سے اگر کسی کو کوئی چیز بتانا چاہو, کیا وہ نہیں سنے گا آپ کی بات؟ ضرور سنے گا. آج یہ طریقہ ہمارے پاس نہیں رہا. ارے ادھر لا, ارے ادھر جا. اور اگر کوئی پڑوسی ہے, کوئی دوسرے جماعت کا ہے, اس کو سیدھا اٹھا کے شرک نہیں کرنا, سینے پہ ہاتھ مارنا, ارے تم مشرکاں ہیں, ارے تم کافراں ہیں, ارے ابے تبے بول کے گالیاں دیں گے تو پھر یہ کون سیکھیں گا بھائی؟ ہماری بات کس کو پسند آئے گی؟ ہماری بات کون قبول کرے گا پھر اگر ایسی بات کریں گے تو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبت کا انداز, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین طریقہ تھا, جس کے آگے وہ گردنیں جو تلواروں سے نہیں جھکی تھی, نبی کی محبت کے آگے جھک گئی. جھکائے کہ نہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ گردنیں جھکی کہ نہیں؟ دشمنوں کے گردنیں جھک گئی, تلوار سے نہیں جھکی, ہمارے نبی کے اچھے اخلاق سے جھکے, اچھے انداز سے جھکے. تو میرے بھائی اس انداز کو ہم بھی اپنائیں گے انشاءاللہ, ہمارے گھر میں بھی اور باہر بھی انشاءاللہ, مسلمانوں کے ساتھ بھی غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ تو بولو بھائی, اللہ توفیق دیتا ہم انشاءاللہ بولے تو. کوئی بڑا کام تو نہیں ہے, مشکل کام تو نہیں ہے نا, ایک محبت کا بہترین انداز ہے, بہترین طریقہ ہے. چلو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی بھائی چارے کے لیے اور کون کون سی تعلیمات دیے؟ بہت سارے ایسے تعلیمات ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے, ہمارے صحابہ کی محبت بھی ایسی عجیب محبت, ایسے انسان تھے ہمارے صحابہ, ایسے انسان دنیا نے شاید پہلی مرتبہ دیکھا, اور قیامت تک شاید کہ ایسے صحابہ, ایسے اخلاق, ایسے انسان شاید کہ کوئی پھر دیکھنے کو ملے. جنگ یرموک کا واقعہ, کیسی محبت تھی مسلمانوں سے. جنگ یرموک میں جنگ کر رہے, جنگ کرتے کرتے دشمنوں کے وار لگے, جسم پورا تلواروں سے کٹا ہوا ہے, بے ہوش ہو کے گر گئے, پانی کی پیاس سے تڑپ رہے. جب صحابہ پانی لے کے آئے پلانے کے لیے, پورا جسم زخموں سے چور, خون نکل رہا, پیاس لگ رہی, لیکن پانی جیسے ہی قریب آیا, بازو میں دیکھتے ہیں ایک اور صحابی پھر اسی طرح کٹے پڑے ہوئے ہیں, پیاس سے تڑپ رہے, اشارہ کر کے بول رہے مجھے نہیں, پہلے ان کو ضرورت ان کو ہے, پہلے ادھر لے کے جاؤ, ان کو پانی پلاؤ. پھر وہ صحابی کے پاس جب پانی لے کے گئے, ان کے بازو میں ایک اور صحابی اسی طرح پیاس سے تڑپ رہے, انہوں اشارہ کرے مجھے نہیں, پہلے ان کو پلاؤ. اس طرح 6-7 صحابہ خود پیاسے ہونے کے بعد اپنا خیال نہیں کرتے, اپنے بازو میں جو دوسرے صحابی پیاسے تڑپ رہے ان کا خیال کرتے. اب وہ صحابی آخر میں اس صحابی کے پاس پانی لے کے گئے تو وہ شہید ہو چکے تھے. پلٹ کے ان کے پاس آئے تو دیکھیں یہ بھی شہید, پلٹ کے پھر پہلے والوں کے پاس آتے ہیں, سب کے سب شہید. آخری لمحات میں تکلیف میں تڑپتے ہوئے, پیاس کی شدت میں خود پانی نہیں پیے, دوسروں کا خیال کرے, میرا مسلمان بھائی میرے سے زیادہ تکلیف میں ہے, اس کو پہلے پانی پلاؤ. یہ صحابہ کی محبت تھی. آج ہم لوگوں کی محبت, میرے کو 100 روپے کا فائدہ ہوا تو ہوا, نہیں تو نہیں, دوسرے کا 1000 روپے کا نقصان ہونا. آج ہماری نفرتی, ہماری دشمنیاں یہ, میرے کو ملا تو ملا, نہیں تو نہیں, دوسرے کا نقصان ہونا. ہم دعائیں کر رہے, حسد کرتے ہوئے, جلن کرتے ہوئے, دل میں ایسی جلن, اللہ انہیں گھر بنا لیا, کیسا بنا لیا, دیکھا نہیں جا رہا. انہیں گاڑی خرید لیا, کار خرید لیا کرتے, دیکھا نہیں جا رہا. اس کے گھر میں اچھا رشتہ آیا کرتے, دیکھا نہیں جا رہا. اس کو بیٹا پیدا ہوا کرتے, دیکھا نہیں جا رہا. جلن ہو رہی. دعا کیا کر رہے؟ اصل میں دعا کیا کرنا تھا؟ اللہ تو اس کو گھر دیا نا, اللہ میرے کو بھی گھر دیا, ایسی دعا کرو, اچھی بات ہے.
اللہ اس کو گاڑی دیا، اللہ میرے کو بھی گاڑی دیا، ایسی دعا کرو۔ ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ میرے کو دیا تو دیا، نہیں تو نہیں، اس کا ختم کرو، اس کا ختم کرو۔ وہ نہیں دیکھا جا رہا اللہ اس کو کیسا ملا، اس کو نہیں ملنا تھا۔ یہ آج ہماری حالت ہو گئی۔ تو یہ ہے صحابہ کی محبت اور ہمدردی اور مدد۔ وہ کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اے لوگو تم لوگوں کی حاجتیں پوری کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت پوری کرے گا۔ تم لوگوں کے پریشانیاں دور کرو، اللہ تمہاری پریشانی دور کرے گا۔ تم لوگوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ پوشی کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ تم دنیا میں کسی کی مدد کرو، بدلے میں اللہ تمہاری مدد کرتا۔ تم ان کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرو، اللہ تمہارے پریشانیاں دور کرتا۔ ان کے گناہ دیکھ کے پردہ ڈالو، ٹھیک ہے غلطی کرا میرا بھائی۔ ہم کیا کرتے؟ غلطی پہ پردہ نہیں ڈالتے، دوسروں کو بتاتے پھرتے، تمہارے کو معلوم انہوں کیسا کرے، تمہارے کو معلوم انہوں ایسے ہے، انہوں یہ کرے انہوں وہ کرے، دوسروں کو بتاتے نہیں پھرنا۔ کس کی غلطی اس کے ساتھ بات کرو، نہیں بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، خاموش رہو، پردہ ڈالو۔ قیامت کے دن کیا ہم پسند کریں گے کیا ہمارے گناہ پورے اللہ سب کے سامنے دکھائے تو ہمارے کو اچھا لگتا؟ نہیں نا بھائی، ہم چھپاتے ہمارے غلطیاں کو۔ اگر ہم بھی قیامت کے دن سب کے سامنے ہمارے گناہ نہیں دکھنا یہ چاہتے تو دنیا میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو بھی مت دکھاؤ، چھپاؤ، پردہ ڈالو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کسی بیوہ اور مسکین کے لیے کام آنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور راتوں کو عبادت کرنے، دن کو روزہ رکھنے والا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ کتنی بڑی بات جی ہے۔ کیا رات تمام اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے جی؟ پوری رات نہیں پڑھ سکتے ہم لوگوں سے نہیں ہوتا، پوری رات ٹھہر کے تہجد کی نماز نہیں پڑھے ہم۔ اچھا پورا دن، پورا سال بھر روزہ رکھ سکتے کیا ہم لوگ؟ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن دن میں روزہ، رات کو تہجد پڑھنے کے برابر ثواب ملتے رہتا۔ کب؟ جب ہم کسی بیوہ عورت کی مدد، کسی مسکین کی مدد کرتے رہیں گے۔ کتنے عورتیں ہیں جن کا شوہر مر گیا، مرد مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیچاری کیا کر رہی؟ کس کے تو گھر میں جا کے برتنہ مانج رہی، کہاں تو فیکٹری میں جا کے کام کر رہی، کہاں تو دکان میں جا کے جھاڑو پونچھا کر رہی۔ اب 20 سال کی عمر اس کی، ایک بچہ 2 بچے، مرد مر گیا۔ 25 سال کی عمر بیچاری کی، بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا۔ اس کو دیکھنے والے سب بری نگاہ سے دیکھ رہے، موقع ملتے اس کے ساتھ زنا کریں گے بول کے دیکھ رہے، بدکاری کریں گے بول کے دیکھ رہے، لیکن اس کی مدد کریں گے بول کے کوئی نہیں دیکھتا۔ مسجدوں میں آ کے چندہ کر رہی بیچاری، انہیں بھیک مانگ رہی، کسی کو ترس نہیں آ رہا۔ اس کے گھر میں کیا چل رہا، کیا کھا رہی، کیا پہن رہی، کیسا سو رہی، اس کے بچے بھوکے سو رہے، خیال ہے کسی کو؟ آپ کے اپنے پڑوسیوں میں، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کتنے نہیں ہوں گے بھائی؟ کبھی خیال کرو، کبھی غور کرو۔ انہیں پوچھنا نہیں، انہیں پوچھنے سے پہلے ہم جا کے پوچھنا، ماں کیسا چل رہا؟ ماں ہر مہینہ میں راشن لاتا ہوں، ایک 500 کا راشن دلاتا ہوں، ہر مہینہ 1000 روپے لے کے آ کے تیرے کو دیتا ہوں، راشن دلاتا ہوں، یا عید کا موقع آیا تو میرے بچوں کے کپڑوں کے ساتھ تیرے بچوں کے لیے کپڑے لاتا ہوں، میری بیوی کو جب کپڑے خریدوں کسی بیوہ کے لیے بھی ایک کپڑا خریدوں۔ کبھی خیال ہوا؟ بیوہ اور یتیموں کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے۔ اس معاشرے کے سب سے کمزور ترین لوگ بھائی بیچارے بیوہ، اس کے گھر میں کمانے والا ہی ختم ہو گیا، کھلانے والا ہی مر گیا، اب اللہ کے بھروسے پہ وہاں یہاں کام کرتے ہوئے بیچاری کیسا زندگی گزار رہی ہوں گی۔ اور ہمارے پاس نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے، الحمدللہ اللہ دیے سو ہمارے پاس بہت ہے۔ ہر مہینہ ایک 500,000 کسی بیوہ کو دے دیے تو ہمارا کچھ نقصان بھی نہیں ہوتا، راشن خرید کے دیے تو کچھ ہمارے مال میں کچھ کمی بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم لوگ خیال نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی چھوٹا کیوں نہیں، تھوڑا کیوں نہیں، ایسی بیوہ اور ایسی مسکینوں کی ضرور مدد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ وہ عورتیں زنا کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ پھر بعد میں ہم لوگ آج بولتے ہیں ارے کتنی گندی عورت ہے، انہیں اس کے ساتھ زنا کر رہی معلوم ہے، انہیں اس کے ساتھ افائر کر رہی معلوم ہے، اس کے ساتھ وہاں دکھی، اس کی گاڑی پہ یہاں دکھی۔ ہاں انہیں کہیں کو گئی بھائی، کہیں کو گئی، مجبور ہو کے اس کے پیٹ کے خاطر، اس کے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اس کو کوئی راستہ نہیں ملا اس لیے گئی۔
جانا جائز ہے یہ نہیں بول رہا ہوں، لیکن مجبور ہو گئی انہیں. اگر اس کے لیے کوئی شادی کا انتظام ہو، اس کے لیے کھانے کا انتظام ہو، تو پھر اس کو غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ بڑے اندرونی مسائل ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کو، ہمارے ذمہ داروں کو بیٹھ کے ان پر مشورہ کر کے ان کی مدد کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے میرے بھائی. ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کو چھوڑ دیے ہم خالی اسلامی بھائی چارہ ہو جانا بولے تو نہیں ہوتا. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، قربانی نہیں دیں گے، نہیں ہوتا میرے بھائیوں. تو اس لیے ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا. پھر اس کے بعد ایک آخری بات بول دیتا ہوں، ویسے میرا وقت ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصلاحی معاشرے کے لیے ایک بہت ضروری چیز وہ ہے لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں تم ایک دوسرے سے تعلقات ختم نہ کرو، اور ایک دوسرے سے نہ منہ موڑو، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو. اے مسلمانوں تم بھائی بھائی بن جاؤ. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرے. کیا بولے؟ کچھ بھی جھگڑا ہو گیا، کچھ بھی لڑائی ہو گئی، مسجد کا جھگڑا، گھر کا جھگڑا، پراپرٹی کا جھگڑا، کون سا بھی جھگڑا، نہیں بات کرنا دل بول رہا. کتنے دن تک نہیں بات کریں گے؟ ذرا زور سے بولو. لاسٹ بات بول رہا ہوں میں، اس کے بعد ایک ہی حدیث ہے. ویسے تو ہے بہت ساری باتیں لیکن وقت ختم. کیا بول رہا ہوں؟ 3 دن زیادہ سے زیادہ ناراضگی ہوئی، لڑائی ہوا، جھگڑا ہوا، 3 دن بات چیت بند رکھ سکتے. 4تھے دن کیا کرنا؟ بھائی السلام علیکم. اس کا بدلہ اس سے امید مت رکھو. وہ جواب دیا نہیں دیا کوئی مسئلہ نہیں، سلام کرو. اللہ کے نزدیک تمہارا اتنا بڑا مقام ہوگا، اس کا اتنی بڑی تم لوگوں کو نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، ہم سوچ نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دونوں مسلمان جب ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا. خالی ہاتھ ملانے سے. بھائی آج ہم بول رہے لڑائی ہوئی 3 دن نہیں، 3 مہینے ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے. انہیں ادھر سے آیا، انہیں ادھر سے آیا، اس کو دیکھ کے انہیں ادھر منہ پھیر لے رہا، اس کو دیکھ کے انہیں ادھر منہ پھیر لے رہا. دیکھتوں వాడే వచ్చి నాకు సలాం చేస్తాడా చేయడా చూస్తా, వాడు అనుకుంటాడు నేనెందుకు సలాం చేస్తా, ఆడి చేస్తాడా లే చేయడా చూస్తా. ఆడి అయ్యాడు సలాం, ఈడి అయ్యాడు, ఖతం. అట్లానే నడుస్తుంది. ఇక మొత్తం దుష్మని, పగ, సంవత్సరాలు मर गए तक ऐसा रहता, बातिश नहीं करता, उसकी शक्ल नहीं देखता हूँ रे, मैं उसकी शक्ल नहीं देखता हूँ. अल्लाह के रसूल बोले 3 ही दिन. कितने दिन भाई? कोई मसला नहीं, 3 दिन के बाद सवाब की उम्मीद रखो. मेरे नबी की सुन्नत है, ये याद रखो. मेरे नबी बोले 3 दिन के बाद सलाम करना. मैं जाता हूँ जरूर सलाम करता हूँ इंशाअल्लाह. آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر ہر جمعرات کو اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گناہ کو معاف کرتا. ایک شرک کرنے والا ہے اس کے گناہ معاف نہیں کرتا. اور وہ جو دونوں بھائیاں، دونوں مسلمان جن کے دلوں میں کینہ ہے، دشمنی ہے، جھگڑا ہوا، جب تک یہ لوگ آپس میں بات نہیں کر لیتے اللہ ان کے نیکیوں کو بھی قبول نہیں کرتا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا. جاؤ شرک کرنے والے کو بھی نہیں معاف کرتا اللہ، اور جو جھگڑا کر لے کے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے نا ان کو بھی نہیں معاف کرتا اللہ تعالیٰ. کتنا بڑا گناہ ہو گیا. سوچ رہے نہیں ہم خالی انا کے لیے، انا میں بڑا، میں کئی کو بات کرنا، میں فلاں، میری غلطی کیا ہے، انہیں کون ہوتا، انہیں اتنا ہے، اس کے سامنے میں کیسا جھکوں، میں بھی کچھ کم نہیں ہوں. وہ کتنے چیزیں جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں، اس لیے ہم بات نہیں کرتے. اس کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ ہو رہا میرے بھائی. تو بہرحال جو کچھ بھی مجھے وقت دیا گیا اس پر میں کوشش کرا کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر، ان تمام حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب مسلمانوں کو مل جل کے رہنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے اندر جو کچھ بھی برائیاں ہیں اللہ ان برائیوں کو ختم کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم سب کو آج جس طرح یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جگہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.